جو ہم نے پچھلے 2 لیکچرز میں مثنیٰ اور جمع پڑھا تھا، ان کی کچھ مثالیں ہم دیکھ لیتے ہیں قرآن کریم سے. ٹھیک ہے، تو یہ مثالیں ہیں جمع کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ. ٹھیک ہے، تو جمع تو اس میں ہے النبیین، اور وہ قتل کرتے ہیں نبیوں کو. اب نبیین دیکھیں، نبیین جمع ہے، اس میں یا آیا ہے نا، یا. تو یا اور اس سے پہلے یہ جو نبیین 2 دفعہ یا ہے، اس میں ایک نبی کا یا ہے اور دوسرا یا نون کا یا ہے. یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب شد آتی ہے نا، تو شد کیسے بنتی ہے؟ 2 ایک جیسے حروف جب اکٹھے آ جائیں تو ان کو اکٹھا کر کے شد بنا دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، ایک نبی اور دوسرا یین، یا نون جمع والا. تو یہ نبیین بن رہا ہے، اور وہ نبیوں کو بغیر الحق. آپ دیکھیں ایک اور بات، یہاں پہ بی حرف جر آیا ہے، اس کی وجہ سے یہ جو غیر رو تھا اس کے نیچے زیر آ گئی ہے، یہ مجرور ہو گیا ہے. اور الحقی، یہ حق یہ مضاف الیہ بن رہا ہے. غیر الحقی، حق کے بغیر، مطلب یہ مضاف اور مضاف الیہ بن رہا ہے. ٹھیک ہے، تو الحق یہ مضاف الیہ ہے، اس لیے اس کے نیچے زیر آئی ہے. وہ قتل کرتے ہیں نبیوں کو حق کے بغیر. ٹھیک ہے، الحمد للہ رب العالمین. الحمد یہ مبتدا ہے، للہ لی حرف جر ہے، اور اللہ ہی یہ مجرور ہے. للہ جار اور مجرور مل کے خبر بنا رہے ہیں، یعنی تعریف اللہ کے لیے ہے، تعریف اللہ کی ہے. تو حمد، حمد کہتے ہیں تعریف کو. یہ مبتدا ہے اور للہ یہ جار اور مجرور مل کے خبر بنا رہے ہیں. تو اللہ ہی. اب رب، رب کیا ہے؟ رب یہ مجرور کیوں ہوا ہے؟ یہ مجرور ہوا ہے اس لیے کہ یہ رب جو ہے نا، یہ اللہ کی صفت ہے. اب آپ سوچیں گے کہ یہ تو نکرہ لگ رہا ہے رب، جبکہ اللہ ہی معرفہ ہے، تو صفت اور موصوف تو بالکل ایک جیسے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ رب جو ہے نا یہ نکرہ نہیں ہے. کیوں نکرہ نہیں ہے؟ کیونکہ یہ رب العالمین یہ مضاف بن رہا ہے نا رب. ٹھیک ہے، رب العالمین. تو جب مضاف ہوتا ہے نا کوئی لفظ، تو اس کے معرفہ یا نکرہ ہونے کا دار و مدار اس کے مضاف الیہ پہ ہوتا ہے. اگر مضاف الیہ معرفہ ہو تو ہم مضاف کو بھی معرفہ سمجھتے ہیں، اور اگر مضاف الیہ نکرہ ہو تو ہم مضاف کو بھی نکرہ سمجھتے ہیں. یہ رول ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. تو العالمین یہ معرفہ ہے، تو یہ رب بھی معرفہ ہوگا. ٹھیک ہے، اب رب بھی معرفہ ہے، اللہ بھی معرفہ ہے. اب اللہ مجرور ہے، موصوف مجرور تھا، تو ہم صفت بھی یہ مجرور ہے. یہ بالکل ایک جیسے ہیں. تو اللہ کی صفت ہے رب، اور رب العالمین یہ مضاف اور مضاف الیہ بن رہے ہیں. اب عالم، عالم کی جمع عالمون بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، عالمون، عالمون. یہاں پہ عالمون کے بجائے عالمین کیوں آیا ہے؟ کیونکہ ہم نے یہ کل پڑھا تھا نا کہ عالمون مرفوع ہوتا ہے، اور منصوب اور مجرور اگر بنانا ہو تو عالمین بنائیں گے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ یہ مجرور کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مضاف الیہ بن رہا ہے، رب العالمین. تو مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، اس لیے یہاں پہ عالمون کے بجائے عالمین آیا ہے. تو یہ بس صرف ہم اس سے گو تھرو ہو رہے ہیں، یہ آج کا لیکچر نہیں ہے ہمارا. ٹھیک ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. چلے میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا، زیادہ بات آج کے لیکچر پہ کریں گے. ھدی للمتقین، للمتقین یہ متقین دیکھیں یہ جمع ہے، یا آیا ہے، اور یا سے پہلے زیر اور بعد میں زبر. جس یا سے پہلے زیر اور بعد میں زبر ہو اسے ہم کہتے ہیں یہ جمع ہے. اور اگر یہ مثنیٰ ہوتا نا تو متقین ہوتا، پہلے زبر بعد میں زیر ہوتی، متقین. تو یہ متقین ہے، یعنی یہ جمع ہے، ہدایت ہے متقین کے لیے. اب یہ متقون کے بجائے متقین کیوں آیا ہے؟ کیونکہ اس کے شروع میں حرف جر ہے، حرف جر نے اس کو
متقون سے متقین بنا دیا ہے، کیونکہ متقون مرفوع ہوتا ہے اور مجرور میں یہ متقین بنتا ہے. صحیح ہے. آگے دیکھیں جی، اولئک هم المفلحون، ہم المفلحون، اولئک ہم المفلحون. ٹھیک ہے. المفلحون یہ اب اس میں خبر بن رہی ہے. ٹھیک ہے. خبر تو ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے، تو اس لیے یہ مرفوع حالت میں آیا ہے. فلاح پانے والے، مفلح واحد ہے، مفلحون اس کی جمع ہے مفلحون، فلاح پانے والے، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. الا انہم ہم المفسدون، یہ بالکل یہی جملہ ہے، مفلحون ہم المفلحون ہم المفسدون. ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے دیکھیں، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ. للکافرین، اب یہ حرف جر کے آنے کی وجہ سے یہ یا نون آیا ہے، کافرون کے بجائے کافرین آیا ہے. ٹھیک ہے. کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، خارجن نکلنے والا، خارجن کا مطلب ہوتا ہے باہر نکلنے والا، تو خارجون اس کی جمع ہے مرفوع میں، اور اگر اس کو ہم منصوب یا مجرور بنائیں گے تو خارجین، تو یہ بی کی وجہ سے، حرف جر کی وجہ سے یہ خارجین بنا. ٹھیک ہے. یہ کلیئر ہے. ان آیات میں آپ نے کوئی کویسچن تو نہیں پوچھنا؟ اگر آپ کو کوئی سمجھ نہ آئی ہو کوئی بات تو آپ پوچھ سکتے ہیں. یہ مثالیں مثنیٰ کی ہیں. اچھا، عربی میں ولدن ہوتا ہے لڑکا، والدن ہوتا ہے والد، اردو میں جو والد ہوتا ہے. ٹھیک ہے. والد اور والدہ، والد اور والدہ. ٹھیک ہے. بندے کے دو پیرنٹس ہوتے ہیں نا، تو ایک والد ہوتا ہے اور ایک والدہ ہوتی ہے. لیکن اگر ہم یہ کہنا چاہیں کہ اپنے دونوں کو مینشن کرنا چاہیں، جیسے ہم انگلش میں پیرنٹس کہتے ہیں، ہم مینشن دونوں کو کرنا چاہیں، تو دیکھیں والدن، اس کو اگر ہم مثنیٰ بنائیں تو کیسے بنے گا؟ ہم نے دیکھا تھا اس کے آگے ہم الف نون لگا دیں گے. جب بھی کسی لفظ کو مثنیٰ بنانا ہو تو اس آگے الف نون لگاتے ہیں نا، جیسے مسلمن کو مسلمانی، تو والدن والدانی. ٹھیک ہے. اب مثنیٰ کو مرفوع حالت سے منصوب یا مجرور حالت میں تبدیل کرنا ہو تو کیسے کرتے ہیں؟ والدانی کو منصوب یا مجرور حالت میں تبدیل کرنا ہو تو کیسے کریں گے؟ اس کے وہ جو الف ہے نا اس کو ہم یا میں تبدیل کر دیتے ہیں، والدانی کے بجائے والدینی. ٹھیک ہے. والدینی. اب کیونکہ یہاں پہ با زیر بی حرف جر آیا ہے، اس لیے یہ والدانی کے بجائے والدینی ہے. والدانی کا کیا مطلب ہوگا؟ یا والدینی کا دو والدین، مطلب ماں اور باپ دونوں. ٹھیک ہے. ماں اور باپ دونوں. یہ اردو میں بھی یہی لفظ والدین جو ہم بولتے ہیں نا والدین، وہ اصل میں یہی ہے والدین، اسی سے یہ لفظ آیا ہے. والدین مطلب دونوں، ماں اور باپ دونوں، والد اور والدہ دونوں. وبالوالدین احسانا، اور اپنے اور والدین کے ساتھ احسان، اچھائی کرو. ٹھیک ہے. الم نجعل لہ عینین، عین آنکھ کو کہتے ہیں، اور عین چشمے کو بھی کہتے ہیں، پانی والے چشمے کو. ٹھیک ہے. چشمہ میں کے ساتھ میں پانی والا اس لیے بولتا ہوں کہ چشمہ اینک کو بھی بولتے ہیں اردو میں، تو اس لیے میں کلیئر کرنے کے لیے کہ یہ پانی والا چشمہ ہوتا ہے وہ میں ساتھ یہ بولتا ہوں. تو عینین، عین ایک آنکھ کو کہتے ہیں، تو اگر دو آنکھیں ہوں تو عینان، عینان الف نون کا اضافہ کریں گے آخر پہ، اور اس کو منصوب یا مجرور بنانا ہو تو عینین. اب یہاں پہ یہ منصوب یا مجرور کیوں ہوا ہے یہ ہمیں نہیں سمجھ آ سکتا، کیونکہ ہم نے فعل نہیں پڑھا. یہ جملہ فعلیہ ہے، ہم نے فعل نہیں پڑھا، اس لیے ہمیں یہ سمجھ نہیں آئے گا، تو اس کو رہنے دیں. بہرحال یہ عینین ہے. ہمیں اتنا پتہ چل رہا ہے کہ یہ مرفوع نہیں ہے، منصوب یا مجرور حالت میں استعمال ہوا ہے. مطلب یہ ہے کہ دو آنکھیں. الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کے لیے دو آنکھیں نہیں بنائی؟ ولسانا، اور زبان. اب دیکھیں لسان سنگل ہے نا، ایک زبان استعمال ہوئی ہے، ایک زبان. ٹھیک ہے. وشفتین،
اور شفتن کہتے ہیں ہونٹ کو، ہونٹ، اور دو ہونٹ ہوں تو ہونٹ دو ہوتے ہیں پیر، شفتین، ٹھیک ہے، شفتین دو ہونٹ، ہم نے اس کے لیے دو آنکھیں، زبان اور دو ہونٹ نہیں بنائے. یہ آیت ہے. اس کے بعد ہے ومن خاف مقام ربہ جنتان، جنتن ایک باغ، ٹھیک ہے، جنتان دو باغ، فیہما عینان تجریان، عینان. اب یہاں پہ اوپر والی آیت میں عین کا مطلب آنکھ تھا، اس آیت میں عین کا مطلب چشمہ ہے، ٹھیک ہے. تو فیہما عینانی، اس میں دو چشمے ہیں، دو چشمے ہیں، عینان دو چشمے، تجریان بہتے ہوئے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ دیکھیں فیہما، یہ جار و مجرور ہے، فی صرف فی یہ حرف جر ہے، اور ہیما یہ ہا پہ زبر غلطی سے لکھا گیا ہے، ہیما، فی ہیما. ہما یہ ضمیر متصل ہے، تو ضمیر متصل جب حرف جر کے ساتھ جڑتا ہے تو یہ جار اور مجرور بناتے ہیں، تو یہ فی ہما حرف جر اور مجرور ہے. عینان یہ مبتدا ہے، اور مبتدا ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے. تو اس کو ہم نے عینین کے بجائے عینان رکھا ہے، یہ مرفوع حالت میں استعمال کیا ہے. فیما عینان تجریان، اس میں دو چشمے بہ رہے ہوں گے یا بہ رہے ہیں. ربنا اغفر لی ولوالدی، یہ ولوالدی ہے تو یہ مثنیٰ، لیکن یہ ہم آج کا لیکچر میں جو کچھ پڑھیں گے اس سے ہمیں سمجھ آئے گا کہ یہ یوں کیسے بنا، والدین سے والدیہ کیسے بن گیا، تو یہ ہمیں آج کے لیکچر میں سمجھ آ جائے گا. وللمؤمنین یہ تو جمع میں ہے. ربنا، یہ دیکھیں ربنا یہ مضاف اور مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے. رب کے ساتھ نہ آیا ہے، اسم کے ساتھ نہ آیا ہے تو مضاف اور مضاف الیہ. ہمارے رب، اغفر لی بخش دے مجھے، ولی والدیہ اور میرے دونوں والدین کو، وللمؤمنین اور مومنوں کو، جمع میں ہے سب مومنوں کو، یوم یقوم الحساب جب حساب کا دن قائم ہوگا. وما انزل علی الملکین، اب دیکھیں ملکین مثنیٰ کا صیغہ ہے، مثنیٰ کے یہ اس پہ آ رہا ہے، اس کی طرز پہ. ملکینہ نہیں ہے، ملکینی ہے. مطلب ملک کہتے ہیں ملکن، فرشتے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. ملکن فرشتہ، ملکینی دو فرشتے، یا ملکانی دو فرشتے، ٹھیک ہے. تو اب اعلیٰ آیا تھا نا، اعلیٰ کی وجہ سے یہ ملکانی کے بجائے ملکینی بنا ہے. فرشتے کی جمع کیا ہوتی ہے؟ ملکن کی جمع کیا ہوتی ہے؟ جی ملائکہ. ملائکۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس پہ ہم نے ملائکہ مقرر کیے ہیں جو بہت ہی سخت ہیں، بہت ہی شدت اور بہت ہی سختی والے ہیں. بہرحال یہ جہنم کا ذکر ہے جس پہ ہم نے ملائکہ مقرر. تو ملکین دو فرشتے. وما انزلہ اور جو نازل کیا، علی الملکین دو فرشتوں پر، ببابل بابل میں، ہاروت و ماروت ہاروت اور ماروت. یہ جن دو فرشتوں کا ذکر ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یہ جو تھے آئے تھے. سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں پتہ نہیں آئے تھے، برل بنی اسرائیل میں آئے تھے. ربنا وجعلنا مسلمین لک. اب دیکھیں یہ بھی مثنیٰ کا صیغہ ہے، دو مسلمان، ٹھیک ہے. اے ہمارے رب ہمیں بنا مسلمن نہیں ہے. اب اس سے ہمیں یہ لگتا ہے مسلمین، یہ جو باتیں کر رہے ہیں، جو دعا کر رہے ہیں، یہ دو آدمی تھے. یہ کن دو آدمیوں کے بارے میں ذکر ہے؟ آپ جانتے ہیں کن دو آدمیوں کے بارے میں ذکر ہے یہ؟ اے ہمارے رب ہمیں مسلمان بنا، لیکن مسلمن نہیں کہا گیا، یا مسلمون نہیں کہا گیا، مسلمین نہیں کہا گیا، مسلمین نہیں کہا گیا ہے. یہ مثنیٰ کا صیغہ ہے. تو یہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام کا ذکر ہے. جب وہ خانہ کعبہ کو تعمیر کر رہے تھے تو اس وقت وہ یہ دعا پڑھ رہے تھے. تو اب وہ دو تھے نا، تو اس لیے انہوں نے مسلمین نہیں بولا، ٹھیک ہے. اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا مسلمان، اپنا فرما بردار، اپنا مطیع بنا، ٹھیک ہے. تو یہ تھی کچھ آیات جمع اور مثنیٰ کی.